اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، یہ ہماری خوش بختی کہ آج لاہور میں ہم ایک ایسی شخصیت سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ جو ہمہ صفت ایک شعبہ نہیں کئی شعبے، گفتگو نہیں ہو پاتی ان بڑی شخصیات سے گفتگو ہونی چاہیے، انہیں سننا چاہیے، ان سے انسپریشن لینی چاہیے۔ یہ رول ماڈل ہیں۔ آج کے نوجوان کو خاص طور پر بڑے دھیان سے گفتگو سننی چاہیے۔ ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں محترم ڈاکٹر آصف قدیر صاحب کی۔ خواتین و حضرات، یہ ڈاکٹر آصف قدیر صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو تو ہوئی، ہمارے بہت سارے مقرر آئے، کنٹریبیوشن کے بارے میں بتایا، لیکن ڈاکٹر آصف قدیر سوچتے کس طرح ہیں، زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں، زندگی کس طرح برتتے ہیں، پلانز کیا ہیں، اقبال، قائد، محبت، ایک تعلق وہ گفتگو میں آیا، لیکن ہم سب کی گفتگو میں آیا، لیکن اقبال کو کس طرح ڈاکٹر آصف قدیر دیکھتے ہیں، قائد کو کس طرح ڈاکٹر آصف قدیر دیکھتے ہیں۔ پاکستان سے محبت جزو ایمان ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ پاکستان آنے والا کل پاکستان کا، اس کے لیے کنٹریبیوشن، مشورے، آپ کی جو دانش ہے، وہ دانش پاکستان کے تعلق سے کیا سوچتی ہے، کچھ آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، ہم چاہتے ہیں وہ بھی گفتگو ہو، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی سامنے، اور یقیناً ڈاکٹر صاحب کی یہ گفتگو ہم سب کے لیے ایک مینار نور ہوگی، ہم سب سیکھیں گے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ رکھتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو میں نے کی تھی اپنی گفتگو میں، بڑے خاندانوں میں جو پیدا ہونے والے بچے اپنے ساتھ ایک چیلنج لے کر آتے ہیں کہ ان کے سامنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ان کی پرورش ہوتی ہے، وہ پلتے بڑھتے ہیں، جس میں والد، دادا، ایک قدآور ماں، ایک علمی شخصیات، ایسے خاندان میں کئی چیلنجز بھی سامنے ہوتے ہیں۔ جو آپ جس خاندان میں آپ نے جنم لیا، خوش قسمت ہیں آپ کہ ایک آپ بڑے باپ کے بیٹے، آپ ایک بڑی ماں کے بیٹے، آپ ایک بڑی شخصیت کے پوتے، خود کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ نیک صاحب، بڑے خاندان میں پیدا ہونے کا اعزاز تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری نبھاتے نبھاتے ایک عمر گزر جاتی ہے۔ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر صاحب، آپ کا دانشوروں سے اتنا تعلق کیوں ہے؟ تو بعض اوقات تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ انیک صاحب سے آپ کا کیسے تعلق ہے؟ تو میں انہیں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کو ملنے جاتا تھا، اور والدہ اس وقت انیک صاحب کا ریڈیو شو، ٹی وی شو دیکھتی تھی، اور عموماً جب بھی میں جاتا تھا ہر کام چھوڑ کے تو میرے ساتھ گفتگو شنید کرتی تھی۔ لیکن جب انیک صاحب کا پروگرام چل رہا ہوتا تھا تو وہ کہہ رہی تھی تم بیٹھ جاؤ، جب تک انیک صاحب کا پروگرام ختم نہیں ہوتا تب تک میں انتظار کرو تم، اور اس کے ختم ہونے کے بعد وہ ہماری گفت و شنید ہوتی تھی۔ اس وقت تک میری انیک صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میری ملاقات میری والدہ کی وفات کے بعد ہوئی ان سے، اور جب بھی میں ان سے ملتا ہوں تو میری ماں کی ساری یادیں اور ان کی تمام جو انہوں نے تربیت میری کی ہے وہ میرے سامنے آتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کی جو آغوش ہے
بڑے خاندان میں یا کسی کے خاندان میں ایک بہت بڑی تربیت ہے جو کہ آپ کو ایک انسان بناتی ہے. اور بڑے خاندان میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ آپ میں وہ تکبر آ جاتا ہے. آپ ایسے کام کرنے شروع کر جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے. لیکن میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ ماں نے میری تمام ایروگنس کے جراثیم سرجیکلی ریموو کر دیے تھے اور مجھے انسان بنا دیا تھا. اور میں ماں کی دعاؤں کی وجہ سے میں یہی کہتا ہوں کہ میرے میں جو بھی ذرا اجالا ہے، میرے میں جو بھی ذرا اجالا ہے، میری ماں ہی کا حوالہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تربیت کے حوالے سے سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تربیت ہم سب کی ہمارے والدین کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. وہ یہ ایک خواہش ان کے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. تو ڈاکٹر صاحب، جو تربیت آپ نے حاصل کی اپنے والدین سے، اسی سلسلے کو آپ نے اگلی نسل میں منتقل کیا ہوگا یقیناً. آج جو بچے، آپ کے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، دونوں ڈاکٹر ہیں، اور میں آپ جانتا ہوں کیونکہ میں آپ کی فیملی سے واقف ہوں. ان بچوں میں بھی میں نے بڑا دین دیکھا، میں نے ان میں بڑی پاکستان سے محبت دیکھی. امریکن بورن بچے، ان کے اندر یہ اقدار، یہ منتقل کرنا ایک بڑا کام تھا. امریکہ میں رہتے ہوئے کیسے ممکن ہوا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ سوال ہمیں دن رات ستاتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیں جو ہمیں اپنے والدین سے ملی. تو میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ کیوں نہ ہم ان کو حج پہ لے جائیں. تو میرے بچوں کی عمر 12، 13، 14 سال تھی، تو ہم ان کو حج پہ لے گئے. جب وہ حج پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام حج کی 3 ملین لوگ وہاں تھے. وہاں تمام جو نمازیں اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف، تو ان پہ یہ اثر ہوا کہ ہماری اصل آئیڈینٹی تو مسلم امہ ہے. اور وہ جو کرسچن اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان کے جو ذہن میں خاکہ تھا وہ دور ہو گیا. اور جب سے وہ حج کر کے آئے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ابھی تک. جب بھی کبھی ہماری گیدرنگ ہوتی ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے، تو میرے دونوں بیٹوں میں سے ایک نماز پڑھاتا ہے اور سارے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھنے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے کہ دیار غیر میں ایسے کام کرنے سے آپ کی اولاد سیدھی ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی رول ماڈل ہونا پڑتا ہے. آپ کے اندر اگر خرابیاں ہوں گی تو بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ کو بھی پہلے اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اور سب سے زیادہ جو بچہ دیکھتا ہے کہ باپ خدمت کر رہا ہے کہ نہیں، تو پھر ان میں بھی جذبہ ہوتا ہے. تو جب انیق صاحب تشریف لائے تو ان کے گھٹنے میں کچھ مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں ان کو پھر اپنے صاحبزادے ڈاکٹر علی قدیر کے دفتر لے گیا. انہوں نے کہا ایکس رے کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ ان کے پٹلہ کا فریکچر ہوا ہے، اور یہ اس درد کے بنا بھی اپنا کام کرنے کے لیے ہیوسٹن تشریف لائے تھے. تو اس طریقے سے ان کی ملاقات میرے صاحبزادے سے بھی ہوئی اور وہ ان کی معالج بھی بنے. ٹھیک، یہ جو بات فرمائی نا، اس کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی. جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی نا کہ اس فریکچر کے باوجود میں ہیوسٹن گیا میرے کچھ کمٹمنٹس سے. یعنی امریکہ میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں پاکستان کی طرح کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ 9 نومبر کو پروگرام نہیں ہے تو چلو 12 کو رکھ لیتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پورا ایک ہوٹل وغیرہ بک ہوتا ہے، آپ کو تاریخیں لینی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو غلط بات ہو جائے گی کہ یہ اگر میں نے منع کر دیا میں نہیں آ پا رہا. تو ڈاکٹر صاحب کے علم میں ہے یہ بات کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ویل چیئر پر سفر کیا، اور اس ویل چیئر پر میں پورے امریکہ میں گھومتا رہا.
تو ڈاکٹر صاحب دیکھتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. ان کے بیٹے نے دیکھا مجھے ایکس رے، وہ بہت ہی زبردست بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے بیٹے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا تو ہیئر لائن فریکچر ہے. میں نے کہا ہمیں کیا معلوم کیا ہے، ہم تو ہم چلے جا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اب تک. خیر انہوں نے میرا علاج کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور بات بہت شاندار ابھی آپ نے عطا فرمائی کہ والدین کو رول ماڈل ہونا چاہیے. پاکستان میں اولاد کی تربیت کرنا ایک مسئلہ بن چکا ہے. جائے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے اولاد کی تربیت دینی خطوط پر کتنا بڑا، لیکن اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. آپ نے رول ماڈل بن کے دکھایا. بچے کا پہلا ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے. یہ بچے کی نفسیات ہوتی ہے. آپ نے بچوں کے ہیرو بن کر آپ نے صرف یہی گھر تک ہی نہیں رہے، اور رفتہ یعنی اب ہم نے دیکھا ہے آپ کو، اب کیا آپ عرض کریں ہم کہ پورے ہیوسٹن میں کوئی شخصیت جسے کہتے ہیں کہ جو چھائی ہوئی شخصیت ہے پورے شہر میں، اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر آصف قدیر. ابھی افتخار عارف صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ بہت شاندار عطا فرمایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ دیکھو کہ اس آدمی نے دنیا سے لیا زیادہ ہے یا دنیا کو دیا زیادہ ہے. ڈاکٹر آصف قدیر نے دنیا سے کم لیا ہے، دنیا کو دیا زیادہ ہے. یہ دینے والا ہاتھ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے سارے کام جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اب دین کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. آج بڑے مسائل ہیں دین کے حوالے سے، دین کے مستقبل کے حوالے سے. اے آئی آ رہا ہے، نئی بحثیں ہوتی ہیں. امریکہ ہی میں نہیں، ہم صرف یہاں دیکھتے ہیں جو ہمارے بڑے تعلیمی ادارے ہیں. ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لمس میں جو ہمارے بچے جو بحثیں کر رہے ہیں، یعنی LGBT پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی بات ہم کرتے ہیں، ہم آسمانی کتابوں کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل انسانی کافی ہے، زمینی معاملات زمین پر بسنے والے طے کریں گے. زمین کو مینج کرنے کے لیے وہی خدا بندی کی نعوذ باللہ ہمیں ضرورت نہیں. زیادہ بڑے مسائل امریکہ میں ہیں. جب آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کا ابلاغ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے آپ کو، آپ کے دل میں ایک تڑپ بھی ہے. تو اتنے سارے مسائل میں آپ کا جو ایک طریقہ کار ہے، جو روڈ میپ ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، تمام انسان کتابیں لکھتے ہیں، بہت سے شاعر کتابیں لکھتے ہیں، لیکن دنیا کی تمام کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں. صرف ایک کتاب ہے جو کہ خدا نے خود بھیجی ہے، اور اس کا ذمہ بھی لیا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. اور اس میں ضابطہ حیات بڑی کلیئرلی بتایا ہوا ہے. عدل کریں، انصاف کریں، آپ محبت کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسانیت کے ساتھ جڑی نہ ہو. اور وہی لوگ وہی باتیں توڑ مڑوڑ کے یا کسی طریقے سے بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں. اصل میں الہی کتاب میں ہی سب کچھ زندگی کا سفر ہے. تو ہمیں ایک ایسی کتاب ملی ہوئی ہے جس کو ماننے سے اور پڑھنے سے اور عمل کرنے سے ہماری ساری زندگی کے مسائل طے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو پڑھا جائے، پڑھنے سے زیادہ اس کو سمجھا جائے، اور سب سے زیادہ جو بات ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. ٹھیک، اس میں ایک جملے کا اضافہ اگر آپ کی اجازت سے، جی، اسے عہد سے جوڑ دیا جائے.
قرآن پرانا نہیں ہوتا، شریعت پرانی نہیں ہوتی، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ایمانیات کی بنیاد پر ہمیں. میرا سوال یہ تھا کہ جو نئی نسل ہے ہماری، اس تک یہ بات کیسے پہنچا رہے ہیں آپ؟ امریکہ میں رہتے ہوئے ہمیں پاکستانی بچوں سے بات کرتے ہوئے دقت محسوس ہوتی ہے. اس کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال نے اپنی تمام شاعری میں قرآن کی جو سوچ ہے اس کو رونما کیا ہے شاعری میں، جی جس سے کہ ایک ولولہ اٹھتا ہے نوجوان قوم میں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو اقبال کے فلاسفی ہے، خودی کی فلاسفی ہے، انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کی ہے، توحید کی عمارت ہو تو آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کے لیکچرز لیے جائیں اور اس کو اجاگر کیا جائے اور انرجائز کیا جائے، کیونکہ جو کچھ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کیا ہے وہی قرآن کے اندر موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور جدید کے لیے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے حضرت علامہ اقبال کی 150th برتھ ڈے پہ اگر ہم لیکچرز دیں، میں نے آپ سے بھی درخواست کی کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں کہ ہم اس پیغام کو لے کے جو کہ پیغام علامہ اقبال ہے، جو کہ پیغام قائد اعظم ہے، یہی پیغام پاکستان ہے اور سارے مسلمانوں کا بھی یہی پیغام ہے. سبحان اللہ. اقبال کے لیکچرز ہیں، پورا کلام ہے اقبال کا. اقبال کا تصور اجتہاد ہے، اقبال کا تصور ریاست ہے، اقبال کا تصور حرکت ہے، وغیرہ وغیرہ. اس پر کام ہونا چاہیے. اور جبکہ ہماری ریاست پاکستان میں آ جاتے ہیں نا، ریاستی سطح پر اقبال فراموشی کی لگتا ہے کہ ایک مہم چل رہی ہے. ایسے ماحول میں کس طرح، یعنی اقبال ہمارے میڈیا پہ کتنا اقبال ہے؟ وہ تو ابھی 2 سال پہلے وہ 9 نومبر جو چھٹی اقبال کی ہوتی تھی، 50 چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھاری نہیں پڑتی، لیکن 9 نومبر کی چھٹی بند کر دی گئی تھی. ابھی 2 سال پہلے شروع ہوئی ہے، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے. تو ایسے میں ہم کام خیر لگا رہتا ہے آدمی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تو خیر اور شر، حق اور باطل چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن ڈاکٹر صاحب، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دین پیش کرنے والا طبقہ ہے، بڑے مسائل پر ان کی نگاہ نہیں جاتی. یعنی بڑے مسائل، قرآن پہ آپ نے بہت کام کیا اور کر رہے ہیں، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، گڈ گورننس، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، قرآن ہمارا دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کا احاطہ ہمارا دین نہ کرتا ہو. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا دین بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا؟ دیکھیں، دین کی جو نور ہے اس کو آپ کسی دل میں اجاگر کر دیں تو نور سے منور ہو جاتا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے آپ اپنے حصے کا حصہ ڈالیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا علامہ اقبال صاحب نے جو دین کو اجاگر کرنے کے لیے باتیں کی ہیں، یہ وہ ایک بڑا قرض ہے جو ہمیں اپنے حصے کا حصہ اتارنا چاہیے. ہمیں اپنے حصے کی بات کرنی چاہیے. اور اگر میں کروں گا تو آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے، پھر برکی صاحب شامل ہو سکتے ہیں، افتخار عارف صاحب شامل ہو سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بات اگر ہیوسٹن سے لاہور تک پہنچے گی، پھر لاہور سے کراچی، اسلام آباد، پھر دنیا کے ہر کوشش میں. تو یہ کوشش شروع کر دینی چاہیے. اور میں یہ چیلنج دیتا ہوں اپنے آپ کو اور سب کو کہ اگلے سال 27 کے اینڈ تک جو علامہ اقبال کے بارے میں لوگ شعر و شاعری پڑھتے ہیں، صرف شعر و شاعری تک نہ رکھیں، اس کے فلسفے کی اہمیت
اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں، اجاگر کریں اور سب سے زیادہ کہ عمل کریں. ٹھیک. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں کہ پاکستان سے ہماری محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. یقیناً پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت امت کا کو آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک ویژنری آدمی ہیں، آپ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کام کیا، سینیٹرز وغیرہ، یعنی امریکن سینیٹرز گھروں میں آنا جانا، یعنی اس طرح کے تعلقات ہیں آپ کے جو ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس وقت امت کی سطح پر جیسے ایک جہالت کا خاتمہ ہے، غربت کا خاتمہ ہے وغیرہ وغیرہ، کون سے کام فوری طور پر ہمیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم تعلیم پہ زور دیں. تعلیم ایک روشنی ہے. جن لوگوں کے پاس تعلیم ہے، نالج ہے، ان پہ تمام یہ راز کھل جاتے ہیں. اور قرآن کو سمجھنے، اس کی تفسیر کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے میں، اور اپنے بچوں کو تلقین کرنی کہ ہم کون ہیں، اور اپنے پہ اعتماد، جو یہ خودی کا کانسیپٹ ہے جو انصاف دیتا ہے کہ آپ اپنے کا پہچانے تو صحیح، یقین محکم ہو اور آپ کے سینے میں توحید ہو. یہ چیزیں ہوں تو آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے آپ پہ خود اعتمادی اور اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں کرتے آپ کسی اور کی تہذیب میں بہہ جاتے ہیں. اور ہمارا جو سب سے زیادہ اثاثہ ہے وہ اسلام اور اس سے منسلک ہماری صفات ہے. اب ہم انہیں کے ساتھ جڑ جائیں تو دنیا میں کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس پہ علامہ اقبال نے ہزاروں شعر کہے ہیں اس اینگل سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش ماں کی آغوش سے، خاندان سے، مدرسوں سے، یونیورسٹیوں سے، اور جو دانشور ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس کا وہ بیڑا اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کرتے رہیں. یقیناً ڈاکٹر صاحب، اقبال قرآن، بلکہ اقبال خود یہ فرماتے ہیں کہ میری شاعری قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی موجوں کا نام ہے. یعنی یہ ایمان کی حد تک تو ہم سب باتیں ہم قبول کرتے ہیں. اقبال کا ایک جملہ یاد آیا مجھے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. کیا بلاغت ہے اور کیا جملہ! سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 1938 میں اقبال چلے گئے. تو کیا ہم نے اقبال کو بس ایک، یعنی ہمارا معاشرہ اتنا مزار پرست معاشرہ ہے کہ ہم نے ان شخصیات کو بھی بس ایک حد تک ہی رکھا ہے. جو گفتگو آپ نے فرمائی بلا شبہ بڑی مضبوط گفتگو ہے. یہ گفتگو عمل کے قالب میں کیسے ڈھلے؟ میرا سوال، روڈ میپ بنا دیجئے نا. آپ امریکہ سے آئے، آپ نے ایک فلائٹ پکڑی، یہاں پہنچے. میں کراچی سے آ رہا ہوں، الحمرا آنا گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو گیا. آج ہم یہ، جیسے میں نے امت کی بات کی تھی، پھر پاکستان کی بات میں ابھی کروں گا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں. میں ایک چیز یہ عرض کرتا ہوں، افتخار عارف صاحب، عارف بھائی، میں ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر OIC کے ہمارے 57 کنٹریز ہیں، OIC کے ممبرز، حج آ رہا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب ایک کام ایسا یہ کریں کہ 57 کنٹریز کے سربراہ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ جمع ہوں حج کے موقع پر، اور ایک ایجنڈا بنا لیں کہ یہ ایجنڈا ہے اور یہ امت کی سطح کے 6 کام ہیں، یہ ہمیں کرنے ہیں. اور ہم ملتزم پر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر کام کریں گے، اور اسی بات کو دہرائیں روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اگلے حج پر وہی ایجنڈا جو تھا، جو پلانز تھے ہمارے، کہ ہم نے اس میں سے کتنے اچیو کیے، کتنے اچیو نہیں کیے.
تاکہ امت میں ایک ولولہ پیدا ہو. ایک وہ فگار صاحب کہا کرتے تھے کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. تو حالات حاضرہ کو کئی سال نہیں ہونے چاہیے. تو ایک کوئی پلاننگ قرآن فرماتا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں دولت چند ہاتھوں تک ہی رہے، ایسا نہ ہو. کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونا چاہیے، سرکولیشن آف ویلتھ 1400 سال پہلے ہماری کتاب نے ہمیں بتا دیا. لیکن یہ کتاب یہ چاہتی ہے کہ نظام نظر آئے. اس کے لیے جو انٹلیکچوئلز ہیں، مسلمان انٹلیکچوئل جو امریکہ میں ہیں، کیا ان کی کنٹریبیوشن آ رہی ہے؟ دیکھیں روڈ میپ جو آپ نے گزارش کی ہے، میں سمجھتا روڈ میپ تو ہمارے پاس موجود ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کے سفر کرنا چاہتے ہیں ان روڈ میپ سے بھی نہیں. تو اس لیے یہ جو آپ نے او ڈی سی کی کنٹریز کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، اور ہماری جو ویلیوز ہیں اور جو ہمیں راستے پہلے ہی دکھا دیے گئے ہیں اور جو کوڈ ہمیں دیا گیا ہے قرآن میں، بس اس کی عمل درآمد کا کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے ساری ایک ہی مسلم ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے. سبحان اللہ. اس کے لیے خود کو مائنس کرنا پڑتا ہے نا. پہلے خود کو مائنس. اچھا اب میں اگلی کچھ باتیں. آپ شاعر ہیں، جی، ادیب ہیں، نقاد ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بڑا بہت ہی آپ کی صفات ہیں. یہ فرمائیے کہ ایک جمالیات سے آپ کا ایک خاص تعلق. ایک شاعر جو دنیا کو دیکھتا ہے اس کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے. پھر آپ ماہر امراض قلب، آپ اور شاعر ویسے ہی مطلب اہل دل. مذاہب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ ہو گیا ہے. جی، میر صاحب فرماتے ہیں. جی، آپ شعر کو یا شعر کی تاثیر کو بولے کیسے دیکھتے ہیں؟ جمالیات کی طرف آپ کی نگاہ کیا ہے، کس انداز سے، اور کیا اچھا شعر مکمل سپردگی چاہتا ہے؟ دیکھیں جو شاعری آپ کرتے ہیں دراصل آپ پہ جو گزرتی ہے یہ دنیا میں، جو آپ کے تجربات ہیں ان کی وہ عکاسی کرتا ہے. اور شاعر کے خیال میں جب یہ بات آتی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ شاعری اس کے اندر جو موجود ہوتی ہے وہ سوچتا ہے، الفاظ بعد میں آتے ہیں جی، اور جو سمجھتا ہے کہ اس کے دل کی بات ہے وہ اس کو شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. شاعری ایک انسان کے احساسات کی ترجمانی ہے. وہ ایک خوشبو کی طرح اپنی سوچ کو لوگوں میں پھیلانا چاہتا ہے. اور شعر کہنا جو ہے وہ شعر جس طریقے سے آپ نے کہا ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ شعر اپنی خوشی، اپنی سوچ، اپنے جو بھی تجربے ہیں اس کے لیے کہیں. آپ وہ شاعری کوئی مشاعرے کے لیے نہ کریں. اچھا، اصل شاعری وہی کریں جو آپ کے دل میں ہے، جو سچی ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اچھا شعر، اس میں اچھے شعر کے لیے کون سی 3 باتیں ہونی ضروری ہیں، اور ایک برے شعر میں کون سی 3 باتیں ہونے ضروری ہیں؟ پہلے تو اس کا جو خیال ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. پھر اس کی جو پروننسیشن اس میں بولنے میں اور الفاظ کا چناؤ میں بہت مناسبت ہونی چاہیے. اور ان دونوں کے ساتھ اگر اس شعر میں روانگی ہو، روانی ہے نا، تو پھر وہ آپ کے دل کو بھی سبک مصرے ہوں. اچھا، واہ واہ واہ. یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بڑے شاعر ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں ہیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا کوئی خیال ہو، اس میں کوئی چیز کی طرف آپ پورا بیان کر رہے ہوں، اور تھوڑے لفظوں میں آپ بڑی بات کر لیں.
سبحان اللہ. یعنی دنیا کا سارا فلسفہ اگر 4 مصروں میں آپ کہہ دیں تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 کیا وہ تو آپ اگر 2 ہی مصرے یعنی کہ ایک شعر ہی کہہ دیں تو بڑی بات ہے. اچھا تو یہ جو آج شاعری ہو رہی ہے جی یعنی پورے اردو گلوب میں کی بات ہو رہی ہے, صرف بر صغیر یا امریکہ وغیرہ نارتھ امریکہ یورپ کی بات نہیں ہو رہی. کیا آپ اس کے شعری معیار سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان شاعر جو آ رہے ہیں جی ان کا کلام ہم سنتے ہیں تو آپ کو ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئی شاعرانہ سوچیں آئی ہیں. اس میں بہت سی نئی چیزوں کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان شاعر جو آج ہیں جی وہ کل کے احمد فراز ہیں, کل کے افتخار عارف ہیں, کل کے ایسے فیض احمد فیض ہیں, اور ان کو انکریج کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زبردست بات ہے یہ کہ آج کا شاعر مستقبل کا فیض احمد فیض ہمارا بچہ جو نوجوان ہے ہمارے, کیا اچھی بات ہے. یعنی قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے اس نسل سے. نہیں, بھئی آپ کو انکریج کرنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اکیلا بڑا ہو جاؤں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ بڑے ہو جائیں, کوئی بھی انسان اکیلا بڑا ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے. اصل بڑی بات ہے کہ آپ اپنے ساتھ سب کو لے کے بڑا کریں. اور شاعر ہونے کی حیثیت سے بڑے شاعروں کو چاہیے کہ نوجوان شاعروں کو انکریج کریں, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. جی بالکل. اور یہ کام بہت ہی دل جمعی کے ساتھ عباس تابش کر رہے ہیں. عشق آباد اس میں سب سے آگے یہ نوجوانوں کی تربیت جو ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ, کیا کہا جائے, یعنی اس پر تو دو رائے ہو نہیں سکتی. امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا ہے. کس کا؟ معیشت کا. معیشت کا. اچھا معیشت. اور دوسرا جو سب سے بڑا ہے کہ جو ہے ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کو پورا, جو مسلمان ہونے کی ہماری آئیڈینٹی ہے اس کو ہمیں پورا اپنانا چاہیے, اور اسلام کو اپالوجی میں نہیں لینا چاہیے. جس طاقت میں وہ ہے اس طاقت میں لینا چاہیے, اور بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر علم کی روشنی ہو ہمارے ساتھ تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات ہے. معیشت, غربت کا خاتمہ, الحمدللہ بیرونی محاذ پر ہمیں کامیابی نصیب ہوئی. اب یہ اندرونی مسائل ہیں ہمارے, مسائل کے طور پر جس طرح آپ نے فرمایا غربت کا خاتمہ, اس پر کام تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ یہاں رہنے بسنے والے سکون کے ساتھ اپنے کچن چلا سکیں, بجلی کے بل دے سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ 82 سال کے نوجوان آدمی ہیں. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہماری بڑی دعائیں آپ کے ساتھ. مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں کے لیے آپ کے ذہن میں جو منصوبے ہیں وہ کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں سب سے بڑا جو منصوبہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال نومبر 26 سے لے کے نومبر 7 تک ایک سال ہمیں اقبال کا اوپر پورا جشن کرنا چاہیے. مجھے یہ فخر ہے کہ میں اس میں ابھی سے اس کا میں نے سٹارٹ لے لیا ہے. اس کا سید عابد تقی صاحب کا جو پہلا لیکچر ہے اقبال پہ وہ قائد اعظم فاؤنڈیشن USA جینا لائبریری میں, تقی عابدی صاحب, ہاں تقی عابدی صاحب, وہ جون 9 کو منعقد ہونے لگا ہے. یہ پہلا میرا سٹارٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال قائد اعظم پہ ایک بڑی کانفرنس ہو جس میں قائد اعظم کے بارے میں جو ان کو بڑا لیڈر نہیں گریٹ لیڈر کے نام سے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اگر میں جناح صاحب کی 1940 سے پہلے اور 1940 کے بعد ان کی جوانی کی اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی تمام یادیں اور ان کی کہاوتیں جو ہیں ان کی اگر نیٹفلکس کی سیریز بن جائیں
10 یا 12 تاکہ ہم جناح کو اس کی تمام اینگل سے نئی نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے بتائیں کہ وہ کتنے عظیم لیڈر تھے. ایک یہ ہے. اور سب سے زیادہ میں نے کوشش کی ہے کہ اتنے شاعر ہیں, میں نے بہت سے شاعروں کو کانٹیکٹ بھی کیا ہے کہ ہم قائد اعظم کے لیے ایک ایسی کتاب لکھیں جو شاعروں نے لکھی ہو, جنہوں نے شاعری کی ہے قائد اعظم پہ, اور قائد اعظم شاعروں کو آئینے میں. اور یہ کام میں نے انعام الحق جواہد صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اس کی باغ دوڑ لیں, اپنے ہاتھ میں لیں. اور اتنے شاعریں, جتنے بھی شاعر ہیں جنہوں نے لکھا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے ان سے ضروری بات یہ کی ہے کہ اگر شاعری اس کی پشتو میں ہے تو وہ پشتو میں لکھیں, اگر سندھی میں ہے, سرائکی میں ہے, بنگالی میں ہے, کسی انگریزی میں ہے, تو وہ ساری لکھیں جو ہمارے لیڈر کے بارے میں دی گئی ہیں, اور تمام شاعروں کی شاعری ایک کتاب میں ہو. اور یہ 150 ان کی اینیورسری کے لیے ایک ہمارا ایک حقیر تحفہ ہو قائد اعظم فاؤنڈیشن کی طرف سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہ 150 سال پیدائش کو اقبال کے بھی ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایسا ہی کام اقبال کے حوالے سے بھی ہو جائے تو کیسا ہے؟ بہت. اور میں نے آپ سے بھی گزارش کی ہے کہ اقبال کو میری نظر میں اس کی ڈیپتھ میں اتنی ریسرچ ہو سکتی ہے, اور بہت سے لوگوں نے کی بھی ہے, لیکن اس کا اصل پیغام کی ڈیپتھ کو سمجھانے کے لیے اور اس کی وسعت کو سمجھانے کے لیے ہمارے جتنے بھی علماء ہیں, آپ بھی ان میں شامل ہیں, ہمیں سارا سال ان پہ ایسی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ یہ کہیں کہ اقبال کتنے بڑے شاعر تھے اور ان کا فلسفہ کتنا بڑا تھا, اور وہ مسلمانوں سے, قرآن سے جڑی ہوئی ان کی کیا سوچ تھی. یہ ہمیں عام لوگوں تک, ہمارے جوانوں پر اور دنیا کے ہر ملک میں جانے کے لیے کرنی چاہیے. اور میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. ہر شخص اس کام پہ کام کرنا چاہتا ہے, میں اس سے تعاون کروں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان بھی اپنی بھرپور کوشش کرے کہ یہ علامہ اقبال ان کی سرمایہ ہے, کیونکہ انہوں نے نظریہ پاکستان دیا تھا اور قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا تھا, اور یہی ہمارا پیغام پاکستان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سوشل میڈیا کا استعمال بھرپور انداز میں کیا جائے تاکہ اقبال کا پیغام عام ہو. آپ یہ فرمائیے, آخری سوال, آپ بہت خوش قسمت آدمی, آپ اللہ کے منتخب کردہ لوگوں میں سے ہیں. آپ نے بہت ساری خواہشات کی, اللہ نے ان خواہشات کو پورا کر دیا. کبھی یہ محسوس ہوا آپ کو کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی؟ مجھے کوئی ایسی بات یاد نہیں آتی. ایک بات مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میری ماں نے مجھے بار بار سمجھایا تھا کہ جس چیز کا تم ارادہ کر لو, تمہارے میں خدا تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ تم یہ مکمل کر سکتے ہو. تو ابھی تک مجھے کوئی ناکامی نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کی دعائیں اور اس کی سوچ ابھی تک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں ایک خوش قسمت لوگوں سے ہوں کہ میری شاعری عدیل برقی جیسے لیجنڈ سنگرز نے گائی ہے. میں چاہوں گا کہ میرے سامعین میری کچھ شاعری ان کی گلوکاری میں سنیں تو آپ کو یہ سمجھ لگے گی کہ میری شاعری کا تعلق کس چیز سے ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وطن کی خاک کو ہم کہکشاں سمجھتے ہیں, زمین پاک تجھے آسماں سمجھتے ہیں. میرا امریکہ میں میرا اڈاپٹڈ ہوم ہے, لیکن پاکستان میرا مدر ہوم ہے, یہ مدر لینڈ ہے میرا, اور اس دھرتی سے جو ہمارا پیار ہے یہ ہمیں کھینچ لاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ گھر چلے گئے, آپ کے پاس ہر چیز ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو جانا ہے وہ آپ کے لیے بھی سود مند ہے, کیونکہ ہم برین سرکولیشن میں ہیں. وہاں کی چیز ہم یہاں لاتے ہیں, یہاں کی چیز وہاں لاتے ہیں. ہم برین سرکولیشن میں ہیں, نالج میں ہیں, شاعری میں ہیں, ادب میں ہیں, اکنامکس میں ہیں, ہر چیز میں ہم برین سرکولیشن میں ہیں. ہم برین ڈرین میں کبھی تھے نہ ہیں, نہ ہی ہمیں برین ڈرین میں شامل کیجیے, نہ لیبل لگایا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, جس زمانے میں آپ تشریف لے گئے تھے 50 برس پہلے, اس میں جو چیزیں ڈرین ہوتی تھیں پاکستان سے, اس میں برین شامل نہیں تھا. تو یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس مکالمے کا اختتام کرتے ہیں آپ ہی کی بات پر. آپ نے کیا
اچھا میسیج دے دیا سب کو، لیکن خاص طور پہ نوجوانوں کو، جو آپ کی ماں نے آپ کو دیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں کہ یس یو کین. ایبسولوٹلی. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہوتی جو ناممکن العمل ہو. کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. ہم ارادے باندھتا ہوں، ارادے توڑ دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. ہم یعنی یہ قوم اس میں بہت پوٹینشیل اللہ نے دیا ہے. جی. یعنی ہم پاکستانی کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اقبال فرماتے ہیں. کوئی بھی چیز، کوئی کام، کوئی چیلنج ایسا نہیں اس امت کے حوالے سے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہ جو ممکن نہ ہو ایسا کوئی کام نہیں ہے. جی. بس ایک میر کارواں کی تلاش ہے کہ جو اس جھنڈ کو ایک قوم میں تبدیل کرے. اللہ کو اس قوم سے، اس ملت سے، اس امت سے بڑے بڑے کام لینے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں اور ہم سب آپ کے لیے بہت دعاگو ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہمیشہ مدد کی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ مددگار رہے. میں گزارش کروں گا عدیل برکی صاحب سے کہ عدیل برکی صاحب ڈاکٹر صاحب کی غزل ترنم کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. استقبال کیجئے عدیل برکی. تھینک یو سو مچ. کسی بھی بڑے آدمی کا جب جشن منایا جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے جشن منائے جاتے ہیں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی. عباس تابش صاحب نے جو روایت قائم کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں اس پہ چلتے ہوئے ہم بہت سارے نادر لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر سکیں گے. جن کو دیکھ کے زندگی سے عشق ہو جائے، آپ نے دیکھے نہ ہوں گے، ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، آج کی گفتگو کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ایک دو لوگ انہیں شدت سے زیادہ جانتے ہیں، اور اس میں ایک نام میرا ہے. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، یہ ایک شاندار شوہر ہیں، ایک شاندار باپ، ایک شاندار دوست، ایک شاندار رہنما، ایک شاندار لیڈر، ایک شاندار پاکستانی. میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ خدایا میرے بیٹے کو کاش آصف ریاض قدیر جیسا بنا دیں، کیونکہ میں بالکل سچ بات کر رہا ہوں، کسی بھی چیز کے بغیر جتنا ضبط، جتنا حوصلہ، جتنی برداشت، جتنا کسی آدمی کی بات کو سہ جانے کا حوصلہ ان میں ہے، کسی میں نہیں. اور جو یہ کامیابیاں انہیں ملی ہیں، یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ملی، اس میں ان کی ماں کی دعا ہے. اور ماں کی دعا بھی ایسے کہ وہ ماشاءاللہ 100 سال کے ہو کے گئے، اور میں دیکھتا تھا کہ جب وہ انہیں مخاطب کرتی تھیں تو یہ 12 سال کے بچے بن جاتے تھے. وہ کہتی تھیں وے سیفی، اے جڑی تو غزل لکھی ہے نا، یہ 2 شعراں تے میں لال نشان لایا ہے، ان دوبارہ لے کے آ. اور پھر میں دیکھتا تھا یہ اچھے بچے کی طرح ان اشعار کو صحیح کر کے دوبارہ اپنی والدہ کے پاس لے کے جاتے تھے. تو بہت ساری باتیں بہت سارے پیارے لوگوں نے کی. ٹائم کی کمی ہے، میں انہی کی غزل کے چند اشعار سناتا ہوں جو آج سے 11 سال پہلے مجھے موقع ملا ان کا ایک البم بنانے کا. اور پھر نئی دلی ہم گئے، حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے ساتھ ہی آگے غالب اکیڈمی ہے، اور پھر مزار غالب ہے، اسی کے احاطے میں ایک تقریب تھی. تو مجھے سنجے ملک صاحب نے بک کیا وہاں کے لیے. تو وہاں گلزار صاحب موجود تھے، غالب کے حوالے سے اس تقریب کی صدارت کر رہے تھے، اور مینو بخشی جی تھیں، دلشاد صاحبہ تھیں، اور بہت کافی لوگ تھے. تو میں نے سنجے جی کی فرمائش پر ہی ان کی یہ غزل وہاں پڑھی، اور
مکتب میں ان کا نام آیا تو بعد میں کھانے پہ گلزار صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں تو یار اسے غالب کی غزل ہی سمجھتا رہا، یہ کون صاحب ہیں؟ تو میں نے فوراً فون انہیں ملایا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس سے بڑا کمپلیمنٹ اور کیا ہوگا؟ تو وہی غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ صلیب دار سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں، صلیب دار سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں، صلیب رشتہ بنا کے رکھتے ہیں، ستم کے سامنے سر کو اٹھا کے رکھتے ہیں، یہ طفل عشق جو اکثر مچلتا رہتا ہے، یہ طفل عشق جو اکثر مچلتا رہتا ہے، کئی بہانوں سے اسے بنا کے رکھتے ہیں۔ اب بڑا اچھا شعر ہے کہ وہ ہم کو رکھتے ہیں ایسے اسیر تنہائی، شکریہ، وہ ہم کو رکھتے ہیں ایسے اسیر تنہائی، ہمارے واسطے ہمارے واسطے ہمارے واسطے محفل سجا کے رکھتے ہیں، شکریہ۔ قبول ہوتی ہیں آصف دعائے نیم شبی، قبول ہوتی ہیں آصف دعائے نیم شبی، قبول ہوتی ہیں آصف دعائے نیم شبی، تمام رات مسلح بچھا کے رکھتے ہیں، تمام رات صلیب دار سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں، ستم کے سامنے سر